نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں، اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ. کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے؟ دیکھیے احمد منصور صاحب، میں اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی، یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات، کیا ہیں اس کی، مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں، ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں. In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. And اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر ڈی جی آئی ایس پی آر جناب میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس تھی. سیاسی امور پہ بھی بات چیت کی انہوں نے، سیاسی سوالات کے بھی جواب دیے، مہنگائی کے حوالے سے جو سوالات کے جواب دیے، کشمیر کی صورتحال کا ذکر کیا، افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی. آج کھل کر بات چیت ہوئی. سال کی پہلی پریس کانفرنس تھی اور جس طریقے سے واضح طریقے سے سوال کے جوابات انہوں نے دیے، اور جو افواہیں گردش کر رہی تھیں خاص طور پر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ڈیل کی، اس کا کیا جواب دیا وہ آپ نے سنا. ڈیل کی جو ایسی باتیں ہوتی ہیں، کیا اس طریقے سے منظر عام پر آتی ہیں؟ ڈیل کس طرح کی جاتی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. ماضی کے اندر بینظیر بھٹو اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب سے جو ڈیل ہوئی، کیا اس طرح کی باتیں ایسے انداز میں سامنے آتی ہیں؟ کیسے سامنے آتی ہیں؟ اور کیا واقعتاً ڈیل ہو رہی ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور اسی سے جڑی ہوئی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتیں ہیں اس کا بھی ہم احاطہ کریں گے. لیکن شروع کرتے ہیں اسی موضوع پر. اوریہ صاحب، جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پرزور تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں، اور انہی سے پوچھا جائے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ان محرکات کا بھی ان کا پوچھا جائے کہ بھی ایسی باتیں وہ کیوں پھیلا رہے ہیں، تو کیا یہ تو حکومتی کیمپ میں بڑی خوشی کی خبر ہوگی کہ جناب اس کی کھل کے تردید آ گئی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر فوجی ترجمان کی جانب سے یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس صحافی نے بھی فوجی ترجمان سے سوال پوچھا ہے، اس نے سوال کو ریلیونس کے حساب سے اس نے سب سے پہلے ان کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر تو یہ پرومپٹڈ سوال نہیں تھا اور کسی صحافی نے خود اپنے دماغ کے اختلاط تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے سوال پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پل آپ کو پھر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فوج کیوں بیچ میں آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیوں آ رہی ہے. یہ سوال جن سے بنتا ہے، جس نے ڈیل کرنی ہے وہی کرتا ہے. دو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مشرف نے جو ڈیل کی تھی، مشرف اس وقت سیاہ و سفید کا مالک تھا، وہ صرف آرمی چیف نہیں تھا. وہ وہاں پر موجود تھا، وہ پریزیڈنٹ تھا، وہ ڈیل کر سکتا تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس سے ڈیل کرتی تھی، وہی سب کچھ کرتا تھا. دوسرے نمبر پہ جب نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی، اس وقت بھی مشرف وہاں پر موجود تھا، اور جاتے وقت بھی موجود تھا اور آتے وقت بھی موجود تھا. ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان اس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جائے گا، ڈیل نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کو یا تو آپ ہٹائیں گے یا ان کو کانفیڈنس لیں گے. جب آپ نے کانفیڈنس میں لیا تو اس وقت پاکستان نے وہ تاریخ رقم کی کہ دنیا کی عدالتی تاریخ میں بھی ایسی تاریخ نہیں ملے گی آپ کو کہ ایک آدمی کو باقاعدہ میڈیکل ہسٹری میں بھی تاریخ نہیں ملے گی کہ آپ نے ایک ایسا سرٹیفکیٹ جاری کیا. یہ بھی تو اوریہ صاحب ایک ڈیل ہی تھی نا، یہ بھی تو ایک ڈیل ہی تھی، اور عمران خان صاحب کے اعتماد میں لے کر کی گئی. دیکھیں، وہ عمران خان بھی موجود تھا، اس میں اندر عدلیہ بھی موجود تھی، یہ سب لوگ موجود تھے. دیکھیں، ان کے بغیر ڈیل نہیں ہو سکتی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی چاہے، اگر عدلیہ ساتھ نہیں ہے تو ڈیل نہیں ہو سکتی. عدلیہ ساتھ نہیں ہوتی تو آپ جو ایئر فورس کا جو ٹاور ہے، اس ٹاور کو وار کالج بنا دیا جاتا ہے اگلے دن. جب مسئلہ سمجھے کہ آپ کی ڈیل کو جب تک یہ پوری کے پوری تین کمپوننٹس بن چکے ہیں اس ملک کے. نمبر ایک، آپ کی پولیٹیکل لیڈ ہے، اس کے بغیر بھی ڈیل نہیں ہوتی، کسی طور پر ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ منسٹری آف انٹیریئر اس کے انڈر ہے. منسٹری آف انٹیریئر نے اس کو آنے کا پاسپورٹ جاری کرنا ہے. پاسپورٹ جی ایچ کیو سے جاری نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ یہ پہنچے کہ جی ایچ کو جو ہے ایک نیا خیادہ مشین لگائے گا،
नादरा का दफ्तर वहां कायम करेगा और पासपोर्ट जारी करेगा। दूसरा यह है कि उसके एंट्री के ऊपर डील किस किस्म की होगी, अदलिया क्या करेगी, अदलिया का एक मुजरम है मफरूर, आप अदलिया को साथ उसके अंदर लेंगे, ठीक। ये सारे अकेला जिस वक्त मुशर्रफ की बात आप करते हैं, कोई पैरेलल ही नहीं है। मुशर्रफ खुद अदलिया था, मुशर्रफ खुद एडमिनिस्ट्रेशन था, मुशर्रफ खुद सब कुछ था, मुशर्रफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का ब्लू आइड बॉय भी था। आप वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे उस वक्त, आप जो मर्जी करते, आपने जो मर्जी करना था किया। आप देख रहे हैं जब वॉर ऑन टेरर, जब अफगान जहाज लड़े थे, आप ब्लू आइड बॉय थे। ज़ियाउल हक ने जो करना, डायलॉग ने एटम बम बना के दिखा दिया, डील तो कोई चीज ही नहीं होती। तो असल मसला ये है कि ISPR से सवाल पूछना ही गलत था। ये बेसिकली साफियाना एथिक्स के खिलाफ है। ये जहां तो बेसिकली आपने दुर्फुर्ती छोड़ी। अब देखिए उन्होंने कैसे घुमा फिरा के जवाब दिया। जो कह रहे हैं उन्हीं से पूछें कैसे हो रही है, जो कर रहे हैं उन्हीं से पूछें कैसे हो रही है। आपका जवाब तो उन्होंने रिवर्ट बैक करके उधर दे दिया। इसका मतलब ये है कि जो लोग डील की बातें करते हैं, सबसे पहले तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने गुज़श्ता 3 सालों से, बल्कि 4 सालों से एक बयानिया बनाया हुआ है कि हम नहीं मानते एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को, हम नहीं मानते। पहले तो सवाल उनसे पेश करना चाहिए कि जनाब एजाज सादिक साहब, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, ये तो मुस्कुराहट एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की वजह से है। तो उस मुस्कुराहट में आप पिछला 3 साल का किरदार कहां चला गया? वो मरियम नवाज की तकरीरें कहां चलेगी? वो नवाज शरीफ साहब की खास खास तकरीरें जिनका ब्लैकआउट होता था, वो कहां चलेगी? तो पहला सवाल तो उनसे ये बनता है। और अगर वो कहें कि हमने डील कर ली है, तो फिर इसका मतलब है उनसे बताना चाहिए कि ये कौम 22 करोड़ अवाम जो है ये बेवकूफ हैं, ये 22 करोड़ अवाम जाहिल हैं, ये 22 करोड़ अवाम वो हैं कि जिनको जब चाहे जब जिस तरह का बयानिया दे दिया जाए। क्या आप 22 करोड़ अवाम के आका मौला बन चुके हुए हैं? असल मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत और डिस्कशन जो है उसके अंदर कोई ऐसा तस्वर, एथिक्स खत्म हो चुके हुए हैं। मैंने नवाज शरीफ डील करे, आप नवाज शरीफ के साथी हैं, बिस्मिल्लाह स्वाद, क्या बात है, फतह हो गई। इमरान खान डील करे, इमरान खान के साथी हैं, वाह क्या बात है, कमाल हो गया। जरदारी डील करके आए, वो तो PhD है जी पॉलिटिक्स का। ये चीजें हैं। आपको यह डिस्कस करना चाहिए कि अगर डील हो रही है तो कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, और जो लोग डील कर रहे हैं उनके जाती एथिक्स, उनके जाती ख्यालात, उनकी जाती तस्वुरात, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते आए हैं, जिस तरह वो लहू गरमाते होते थे जलसों के अंदर, जिस तरह वो लोग उनके साथ साथ चला करते थे, वो कहां चला गया भाई? और अगर वो चला गया है तो फिर अल्लाह का वास्ता है कौम को मजीद ये बता दो कि इस मुल्क में एक ही हुक्मरान है, हम उसी के, हम जो शेख रशीद कहता है उसी के गमले में हो गए थे, हम उससे बगावत नहीं कर सकते। हम उस हुक्मरान को सलूट करते हैं, उल्टा सीधा सब सलूट करते हैं। असल मसला ये है। लेकिन मुझे हैरत तो काफी भी हुई है, कोई ज़ाहिर बात है 20 साल मेरा तकरीबन पूरे 20 साल हो गए हैं इस सहाफत के खारदार के अंदर। मैं ये समझता हूं कि आप डॉक्टर से पूछते हैं कि मरीज का क्या इलाज है, और आप इर्द गिर्द के लोगों से नहीं पूछते, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछते। अगरचे कि अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर को मजबूर करके ऑपरेशन करा रही होती है, ये अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी आप डॉक्टर से पूछा करते हैं। ये सहाफियाना एथिक्स से भी खिलाफ था कि उसको आप सवाल करते कि जनाब डील हो रही है, आप ये बताएं। और उन्होंने भी आबदार बात आप खुद देखें बड़ी आराम से कि हम, अगर वो कहते हम तो कोई डील नहीं कर सकते, वो बड़ी आराम से कहते थे हम तो कर ही नहीं, हम कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि डील हो रही हो या नहीं हो रही हो, बुनियादी पाकिस्तान का इशू क्या है वो इकनॉमिस्ट से पूछे हैं। देखिए पाकिस्तान के मसाइल, आज तीसरा प्रोग्राम है उस्मान साहब, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी ना नवाज शरीफ के पास है, ना इमरान खान के पास है, ना जरदारी के पास है। पाकिस्तान की मसाइल की कुंजी ना इलेक्शनों के पास है। क्या नवाज शरीफ के आते, जरदारी के आते पाकिस्तान में अचानक तेल के कुएं निकलना शुरू हो जाएंगे? क्या हम $116 अरब का कर्जा उतार देंगे? क्या उनके आते ही अचानक सोने के पहाड़ बरामद हो जाएंगे? क्या हम अचानक $204 अरब का इंटरनल कर्जा उतार देंगे? क्या हम पहली किस्त उनकी आने से अचानक ऐसा होगा कि दुनिया, इमरान खान जिसपे इतना भरोसा किया जाता था, जिसपे सारे कहते जी अपना क्या बात है, पूरी दुनिया पूरी से लोग आएंगे, पैसे यहाँ नछावर करेंगे, फॉरेनर्स यहाँ पर पता नहीं क्या कर नदियां बहा देंगे सरमाए की, वो नहीं कुछ कर सका। तो क्या हल है और कैसे हल है? आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सोच के बैठी हुई है और सर जोड़ के बैठी हुई है कि क्या करना है अगले 2 या 3 महीने के अंदर। क्योंकि अगले 2-3 महीने अगर आपने नहीं करता, या तो डिफॉल्ट की सूरत हाल में हो गए, या आपको बहुत बड़ी चीज आपसे डिमांड कर दी जाएगी कि ये बेच दो। अब बड़ी चीज तो बेच आप सकते नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर आपका एसेट्स ऐसे हैं कि आप चला सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते, और इतना एक्सपेंडेड हो चुका है आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करना है? असल मसला ये है। और इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान पे होता था प्रेशर डाल के उसको कारकर्दगी की तरफ बढ़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो,
اس سچویشن یہ ہے عثمان صاحب، نہ ٹیلی ویژن رہیں گے، نہ اخبارات رہیں گی، نہ جی ایچ کیو رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ اگر ایک دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا کہ پاکستان اتنا بڑا ڈیفالٹ کر رہا ہے، کوئی دنیا کا ملک مجھے بتائیں کہ 116 ارب ڈالر 119 ارب ڈالر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ڈیلی بڑھتا جا رہا ہے نا آپ کا نیٹ جو ہے، تو اتنا بڑا ڈیفالٹ کون سا ملک؟ اور پھر پاکستان کے جو بینک ہیں، کیا آپ ان کو سب کو نیشنلائز کر لیں گے؟ ساروں کے رشتہ دار ہیں، کوئی فلاں کا رشتہ دار ہے، کوئی فلاں کا رشتہ دار، اگر نیشنلائز کر بھی لیں تب بھی کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، میں کل بھی بتا رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک ترکی کا، انہوں نے خاص طور پہ اپنے آپ کو اس کو کنٹرول میں رکھا، انہوں نے 25% کہا ہے کہ تم ڈالر خریدو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ڈالر خریدنا تو اس کا تھا، ساکھدار صاحب کا، وہ ہم کیسے کریں؟ اب خرید بھی نہیں سکتے کیونکہ اس سے تو آدمی تباہ ہوئی تھی۔ یہ ہے اصل ایشو، ڈیل کا ایشو یا ڈو ڈیل کا ایشو۔ اگر ہو بھی جائے، نواز شریف صاحب آ بھی جائیں، یہاں پر پہنچ بھی جائیں، تو کیا اگلے دن وہ پرائم منسٹر اس پہ جا بیٹھ جائیں گے اور فوراً مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کسی الیکشن کے تھرو آئیں گے نا؟ کیا وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگیں گے پاکستان کے کہ چلو جی 3 مہینے کے نواز شریف صاحب کو دے دیں جی کیئر ٹیکر شپ، اسحاق ڈار صاحب دے دیں 3 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر شپ، اس ملک کو ٹھیک کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہے، خوابوں کی دنیا ہے، اور خوابوں کی دنیا میں ہم رہتے ہیں کیونکہ ہمارا دھندا چلتا ہے ان سارے۔ اچھا جی، اور یہ سب مہنگائی کے حوالے سے بھی سوال ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ڈی جی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جو مہنگائی کی جو صورتحال ہے اور وہ افراط زر کی جو صورتحال ہے، اسی تناظر کے اندر موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا، اس کا جواب کیا تھا یہ ہم بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد۔ اسی پر بعد میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کا ڈائریکٹ تعلق عوام سے بھی ہے سر، کیا پاک فوج کی نظر ہے جو مہنگائی ہے ملک میں؟ بات چیت تو اکانومی پہ کیا کرنی ہے فوج نے؟ فوج تو اپنا آبویسلی ہم اپنا ڈیفنس بجٹ کے مطابق اس ریمیننگ ود ان دیٹ کرتے ہیں، بٹ عوام، پاک فوج بھی عوام سے ہی ہے، اور پاک فوج کا ایک سپاہی، ایک افسر بھی اسی دکان سے جا کے چیز خریدتا ہے جہاں سے باقی عوام خریدتی ہے، تو بالکل احساس ہے اس چیز کا۔ جی ناظرین، گفتگو سنی کہ سوال کیا تھا اور ڈی جی صاحب نے اس کا جواب کیا دیا۔ مہنگائی یقیناً تشویش کا باعث ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے کس طریقے سے جو عوام مشکلات کا شکار ہیں، اور فوج پاکستان بھی عوام کا حصہ ہیں، اور ایک عام سپاہی پر بھی اس مہنگائی کا اتنا ہی اثر پڑتا ہے۔ اور ڈی جی صاحب نے جو کہا کہ جہاں جہاں ہماری معاونت کی ضرورت ہے حکومت کو، ہم اپنی معاونت کی پیشکش بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی دیتے ہیں۔ جی اوریہ صاحب، مہنگائی آپ نے کہا سب سے بڑا چیلنج ہے، لیکن اس معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات چاہیے ہیں، ایک اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے، تمام جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بٹھانا ایک سب سے بڑا کام ہے۔ اس طرف کوئی سیریسنس، کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی خالصتاً عمران خان صاحب کی مکمل نااہلی کا ثبوت ہے۔ مہنگائی کا کوئی تعلق نہیں ایکسٹرنل کسی قسم کی قرضے کے ساتھ، مہنگائی کا کوئی تعلق نہیں کسی اور طرح کی، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے، لیکن جس سطح کی مہنگائی پاکستان میں ہو گئی ہے، یہ مکمل طور پہ انتظامی نااہلی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ آلو باہر سے منگاتے ہیں؟ کیا آپ ٹماٹر باہر سے منگاتے ہیں؟ کیا آپ شلجم باہر سے منگاتے ہیں؟ کیا آپ بکریاں جو ہے ان کا گوشت باہر سے منگاتے ہیں؟ کیا آپ پولٹری باہر سے منگاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہیں بنتی ہیں، یہیں ہوتی ہیں۔ آپ صرف ایک کاسٹ انالیسس کر لیں ایک پولٹری فارم پہ جا کے کہ ایک آدمی کو پر کلو گوشت کتنا ملتا ہے، اور وہ جو ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہے وہ جا کے اس کے حساب سے پرائس لے اور پرائس جا کے ڈیٹرمن کر کے اس کے بعد طے کرے کہ یہاں سے زیادہ نہیں بکنا چاہیے۔ فارم پہ جائے، جو ہوتا ہے رپورٹس لے کے آج جو ہے سبزی منڈی میں لا کے ذمہ دار نے کتنے روپے کا آلو بیچا ہے، کتنے روپے کا سیب بیچا ہے، کتنے روپے کی چیز، اور اس کے حساب سے آپ دکاندار کو ریٹیل پرائس ڈیلی، دنیا پوری میں جہاں پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی ہے وہ ڈیلی فلکچویٹ کرتی ہیں پرائسز۔ دیکھیں میری بات سنیں عثمان صاحب، ڈالر ڈیلی فلکچویٹ کرتا ہے نا، آپ روز بدلتے ہیں ان کے پرائسز، یورو کے روز بدلتے ہیں، آپ درہم کے روز بدلتے ہیں، پرائسز بھی ایسے ہی۔ آج ڈیلی مارکیٹ ہوئی، اس کے بعد آپ نے ڈیٹرمن کر دیا، اور یہ اتنا بڑی جو فوج ظفر موج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی رکھی ہوئی ہے، کئی 100 پٹواری ہوتے ہیں، اس کے بعد قانونگو ہوتے ہیں، تحصیلدار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پولیس کی فورس ہوتی ہے، ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، یہ کیا کیا چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ ایک صبح سویرے ایک بیوروکریٹ جو ہے شاندار قسم کے ایئر کنڈیشن دفتر میں آ کے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے آپ کو دیکھتا ہے 4 فٹ کی ہے، اس کے بعد جناب سی ایم صاحب کی میٹنگ میں جا رہا ہوں جی، فلانی جگہ جا رہا ہوں، جا کے واپس آ جاتا ہے۔ اس کی بلا کو
وہ لوگ کتنے کا خریدتے ہیں کتنے کا نہیں خریدتے, گوشت کتنا کا ملتا ہے کتنے کا نہیں ملتا ہے. ہمارے زمانے میں کبھی ایئر کنڈیشن دفتر ہوتے ہی نہیں تھے, آپ سوچ سکتے ہیں کبھی اس طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں, یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ارد گرد محل کھڑے کر لیے ہوئے اور یہ پرائس کنٹرول کمیٹی کے طور پہ کام ہی نہیں کر رہے. اچھا, پھر عمران خان صاحب کو ہوتا یہ ہے کہ ایمرجنسی اختیارات دیے جاتے ہیں. یہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ باقاعدہ سمری ٹرائل کے اختیارات دیتے ہیں, جیسے الیکشن میں دیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں سمری ٹرائل فرسٹ کلاس میجسٹریٹ. وہ وہاں جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے, اسی طرح جرمانہ کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے, جو اس طرح کسی کو سزا دیتا ہے واپس آ جاتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ سمری ٹرائل کے بجائے میجسٹریٹ اختیار دینے کے بجائے ہم اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں, اگلے دن جا کے وہ سول کورٹ سے جا کے بیل لے لیتا ہے. 4 لوگ جا کے بیل فور ریسٹ لے دیتے ہیں. عمران خان صاحب مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں, نہ وہ کسی کی سنتے ہیں نہ کوئی ان کو سنا سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. ان کو 4 لوگ جا کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں جی بیرونی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہو گئی ہے, دنیا بھر میں او بھائی دنیا بھر میں مہنگائی, تو تمہاری مہنگائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پر پہلی بات ہے کہ کیا کھاد, اب تو کھاد تک ہم باہر سے نہیں منگواتے, پیسٹیسائڈز تک اب اس طرح کی چیزیں باہر سے نہیں منگواتے. دیکھیں جہاں تک پیٹرول کے مہنگے ہونے کا تعلق ہے یا ٹیکسز کا تعلق ہے, وہ باقی ریٹیل کے اندر آپ کو پتا چلتا ہے, سب کو پتا چلتا ہے. لیکن جب سیب ہی 56 روپے کا آ جائے گا پاؤ تو اس کے اوپر 17% لگے گا نا. لیکن سیب تو اگر ہوگا وہاں پر کھیت اپنے باغ کے اندر, وہ اگر 15 روپے کا ہوگا اور یہاں 56 روپے کا ہو جائے گا, تو بیچ کے 30-35 روپے کون کھا رہا ہے؟ اس سے سارے کے سارے لوگ انوالو ہیں. اس میں عمران خان صاحب کی اپنی ایم این ایز ایم پی ایز انوالو ہیں اور اپوزیشن بھی انوالو ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 80% جو شوگر کی ملیں ہیں یہ اپوزیشن کی ہیں. اب اگر شوگر پرائسز آیا تھا, یہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی, اپنے ملوں والوں کو کہتی کل ہم 80 روپے کی بجائے 40 روپے پہ بیچیں گے, گورنمنٹ کی ملیں پیچھے کھڑ جاتی. لیکن کون بیچے؟ لیکن سارے مافیاز کی حکمرانی نظر آ رہی ہے کہ ہر چیز, کھاد کا مسئلہ آتا ہے تو کھاد کا بحران پیدا ہو جاتا ہے, چینی کی ڈیمانڈ آتی ہے اس کی بحران پیدا ہو جاتا ہے. سیریسنس کی بات ہے. لیکن ایک اور اہم بات اس پریس کانفرنس کی تھی, وہ تھی کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت, اور اس کا سٹیٹس انہوں نے بتایا کہ جی اب سیز فائر ختم ہو چکا ہے اور ان کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائی جاری ہے. گفتگو انہوں نے کیا کی وہ پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. Question to you is regarding the Pakistani Taliban status. They already announced that there is no peace talks with Pakistan government and the military anymore. So what is the status now? Is it ongoing? The ceasefire is on or is ended? You know that the ceasefire, it finished on the 9th of December. And as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold and the operations are continuing. It was a confidence building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the current Afghan government, who wanted, because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. So it was in that context that they gave this option, that they would bring them to the table and make them accept what Pakistan wants. جی گفتگو سنی ڈی جی صاحب کی, جس طریقے سے انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہا, اور یہ سب یہ تو کھلا پیغام ہے. پہلے جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ جی سیز فائر ہو گیا اور کچھ گروپوں کے ساتھ بات چیت بھی جاری ہے, اچانک ہوا کیا ہے یہ جو بات چیت کیوں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی؟ آخر کے افغان طالبان نے اس میں سہولت کاری کا پوری اپنی معاونت کی بھی پیشکش کی تھی اور انہی کے تعاون سے یہ ہو رہے تھے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا معاملہ خراب ہوتا ہوا نظر آیا, دوسری طرف جو باڑ والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی کشیدگی پیدا ہوئی ہے. یہ معاملہ ہے کیا, چل کیا رہا ہے, کیوں نہیں کامیاب ہوئی یہ بات چیت؟ دیکھیں پہلی بات تو جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے, افغانستان کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن ابھی لوز ہے, تو یہ لوگ وہاں بات ہے وہاں سائٹوں پہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جس قسم کا بارڈر ہے. میں نے کم از کم 350 کلومیٹر ایک اور تقریباً 60-70 کلومیٹر ایک کے علاقے کے اوپر میں نے ڈپٹی کمشنر رہا ہوں. یہ بارڈر ہیومنلی پاسبل ہے نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی باڑ لگائی جا سکے. اس کے اندر سے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں, مثلا جو علاقہ جو ہے
وہ اپنا اس سے نکلتا ہے پٹ گونکوں سے لے کے اور شور وقت آتا ہے ریت کے ٹیلے ہیں، اور ٹیلے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے موو کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو پوری کی پوری باڑ اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، کسی کا باپ وہاں باڑ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف لوگوں کا کنواں ہوتا ہے اور دوسرے طرف لوگ جو ہے آ کے پانی پیتے ہیں، لگائی بھی نہیں ہے انہوں نے اس طرح کی باڑ وہاں پر لگائی بھی نہیں۔ اب وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں، طالبان کا کنٹرول اگر تو خیر لیکن آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی کر دیتے ہیں اپنا فیسیلیٹیشن۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن بھی چاہتی تھی، میری جہاں تک اطلاعات کا تعلق ہے کہ بنیادی طور پر انٹرنیشنل کچھ فورسز ہیں جو کہ، اور ہمیشہ ہم نے امن اسی لیے خراب کیا ہے، انٹرنیشنل کے فورسز کے کہنے کے اوپر ہم نے نیک محمد کے اوپر انہوں نے ڈرون پھینکا، ہم نے اپنا ملک تباہ کیا، اپنے امن تباہ کیا۔ انٹرنیشنل فورسز میں امریکہ نے ڈاماڈولا پہ حملہ کیا، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے کیا، امریکہ نے کیا، ہم نے اپنا امن تباہ کیا۔ ابھی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اتنے لوگوں کو آپ رہا کر دیں، جو ان کے پتہ نہیں کتنے ہزار تھے ان کو رہا کر دیں۔ اب دیکھیں افغانستان جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، میں وہاں رہا ہوں، ضیاء الحق نے آتے ہی ہزاروں قیدی چھوڑے تھے اور باقاعدہ ان کو اسلحے کے ساتھ چھوڑا، کہا تھا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد آپ عثمان صاحب سوچیں، میں وہاں پر 24 سال رہا ہوں، 9/11 کی آنے تک 2001 تک 20 سال ایسا تھا کہ لوگ امن سے رہتے تھے۔ یہ قصہ خانے بازار میں لوگ 1 بجے رات تک بیٹھ کے کھانے کھایا کرتے تھے، وہاں کوئٹہ کا فلورا کا جو تھا وہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور گپ لگایا کرتے تھے۔ اسی جس دن پہلا روسی گیا ہے 1988 کی فروری کے اندر، اس کے بعد تو میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ 400 کلومیٹر بغیر گن مین کے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، تفتان والی روڈ جو تھی اس پر سفر کرتا تھا اور سوچ نہیں سکتے تھے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی چیز پیچھے ضرور ہے کہ جو اس صلح کو ممکن نہیں بنانے دے رہی، اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی اپنی شاید ہے، پاکستان پہ شاید انٹرنیشنل پریشر ہے، یہی انٹرنیشنل پریشر ہے جو پاکستان کو طالبان کو تسلیم نہیں ہونے دے رہا، یہی انٹرنیشنل پریشر ہے جو چاہ رہا ہے کہ یہ سیزر رہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، طالبان نے، افغانستان کے طالبان نے ایک بہت بڑی جنگ جیتی ہے اور پوری عالمی طاقتوں کو شکست دے کے جیتی ہے۔ اب وہ یہ کام تو کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم ملیٹریلی شکست نہیں دے سکتے، اب وہ سیزر کے تحت شکست دے سکتے ہیں، سیز کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زمانے میں بھی ٹیکٹس اپلائے گئے تھے، آپ کو شیب ابی طالب میں رکھا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وہاں بھی نصرت دی تھی، اپنی نصرت دی تھی۔ چاہیے اس وقت یہ کہ میکسیمم کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح پر ان لوگوں کو اپنی مین سٹریم میں لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جس وقت میں اس سے بات کر رہا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ، تو یہی باتیں کرتے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے۔ جس وقت نیگوسیشن کر کے بغیر خون بہا کرائے سب کچھ کیے، 21 تاریخ کو میں نے رات کو بتا دیا تھا کہ یہ 2 مطالبات ہیں، لیکن پھر آپ نے 20-25 لوگ مروا کے پھر اس بعد انہی مطالبات کو تسلیم کیا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے کیا نکالا؟ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جرائم اپنی جگہ کے سب جگہ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب، ایک پادری تھا ڈیسمنڈ ٹوٹو جس کو ابھی نوبل ایوارڈ ملا ہے۔ ڈیسمنڈ ٹوٹو کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر ساؤتھ افریقہ کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے اس کا بنائیں گے، سب لوگ اپنے گناہ مانگتے جاؤ، لکھتے جاؤ، اور اس کے بعد سلیٹ صاف، یہ ریکارڈ میں رہ جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ پچھلے زخم اگر کرے دیں گے تو بہت زخم ہیں، بالکل، اور یہ سب سکتے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بالکل یہ کر دیا وہ، بالکل آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد آئیں گے اور کشمیر کی صورتحال کا ذکر کریں گے۔ آج کشمیری عوام یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں، یہ ہے کیا، اور کشمیری عوام کے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ اتنے سال گزرنے کے باوجود آج کشمیری کھڑے کہاں ہیں، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 5 جنوری 1949 اقوام متحدہ نے کشمیری عوام کو استصواب رائے کا حق دینے کے لیے قرارداد منظور کی، لیکن آج تک کشمیری اپنے اس بنیادی حق سے محروم ہیں۔ باقی ہم دیکھتے ہیں ڈارفر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور پرابلم ہو، قرارداد جب UN کی آتی ہے اس پر عمل درآمد فوری ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کشمیری عوام اپنے بنیادی حق سے کیوں محروم رکھے گئے ہیں، یہ ہے آج کا سوال۔ اور آج کشمیری عوام یوم حق خود ارادیت منا بھی رہے ہیں، اور یہ سب کشمیری عوام کو کیوں محروم رکھا گیا ان کے بنیادی حق سے؟
دیکھیں بنیادی طور پر تو 1948 کی 49 کی قرارداد ہے، 5 جنوری کی اقوام متحدہ کی، اور یہ ایک یونینمس قرارداد ہے جو کہ بڑی کم ہوتی ہیں یونینمس قراردادیں، اور اس کے اندر باقاعدہ پلیبسائٹ کا کہا گیا تھا کہ آپ کشمیری جو ہیں ان کو حق خود ارادیت جو ملنا چاہیے، اپنا رائٹ ملنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ دونوں نے اپنی فوجوں کو زیادہ مضبوط کرنا شروع کیا، اور بارڈر جو ہے اس کو بہت اسٹیبلائز کرنا شروع کیا، اور انڈیا کی کوشش تھی کہ اس کو مکمل طور پہ ایک انٹرنیشنل باؤنڈری کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہماری 65 کی جو وار ہوئی ہے اس کے بعد صورتحال اور زیادہ انڈیا کے لیے بڑی جسے کہتے ہیں ذلت آمیز تھی، اور انہوں نے اس کو بھی یہ جو حصہ فتح ہو گیا تھا اس کو پاکستان کا حصہ ہی رہنے دیا۔ 71 کی وار کے بعد بھی باقی ساری جگہ جو ہے وہ لائن بنی، لیکن وہاں پر کچھ ورکنگ باؤنڈری ہوئی اور کچھ کنٹرول لائن کلیئر کیا گیا۔ کارگل کے اندر بھی یہی صورتحال بنی۔ 4 جنگیں ہم اس معاملے کے اندر لڑ چکے ہوئے ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کشمیری بنیادی طور پر 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی جانوں کی قربانی دے چکے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ دنیا کی کسی تاریخ کے اندر لڑنے والوں کی 1 لاکھ سے زیادہ کی قربانی نہیں ہے، قبرستان کے قبرستان ان کے بھرے ہوئے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کسی طور پر بھی انڈیا کو ناراض کرنا نہیں چاہتی، شروع دن سے اس کو ایک بگر مارکیٹ کے طور پہ لیتے ہیں، اور یہ اکنامک زون ہے اور اکنامک ورلڈ ہے اور معاشیات کی دنیا ہے، اس لیے انڈیا کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط رہا ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ انڈیا جو ہے روس کی جھولی میں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا۔ 65 کی جو جنگ تھی اس کے اندر امریکہ نے ہمارے ساتھ معاہدے میں تھا، ہم سیٹو اور سینٹو کے رکن تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری آرم سپلائی بند کر دی گئی، اور کہا گیا کہ ہم نے تمہیں بھارت سے لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں دیتے تھے، ہم تو تمہیں اسلحہ دیتے تھے تاکہ تم روس کے خلاف۔ اچھا، اور یہ سب شملہ معاہدے کے بعد اس قرارداد کی حیثیت کے اوپر کوئی اثر پڑا؟ انٹرنیشنل قرارداد کبھی بھی بائی لیٹرل قرارداد کے زیر اثر نہیں ہوتی۔ بائی لیٹرل قرارداد جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی 2 ملک آپس میں طے کرتے ہیں، 2 ملک آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم نے 2 لاکھ بندوں کو قتل کرنا ہے، تو کیا یہ قرارداد افیکٹو ہو جائے گی؟ 2 لاکھ کہہ دیں کہ ہم نے جمہوریت نہیں کرنی، لوگوں کو رائے نہیں دینی، لوگ 2 لاکھ 2 ملک بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہم نے فلاں علاقہ جو ہے اس کو قبضہ کر کے وہاں سے انسانوں کو نکال دینا ہے، تو کیا اس طرح افیکٹ نہیں؟ ایک انٹرنیشنل قرارداد جو ہے یہ چارٹر آف فنڈامنٹل رائٹس کے تحت اقوام متحدہ دیتی ہے، تو انٹرنیشنل چارٹر جو ہے آلویز اس سے زیادہ سپریم ہوتا ہے۔ اصل میں ان دونوں میں علاقائی تنازعات کی بات نہیں تھی، بیسیکلی اس کے اندر ایک تیسرا فریق ہے جو اقوام متحدہ کا، اور وہ ہے کشمیری۔ یہ قرارداد 2 ملکوں کے درمیان نہیں ہوئی، یہ بنیادی طور پر کشمیریوں کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان یہ کرے یا انڈیا یہ کرے، یہ ٹوٹلی کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے لیے پلیبسائٹ یعنی رائے شماری کا حق ہونا چاہیے۔ اس میں پاکستان تو ہے ہی نہیں، اس میں انڈیا تو ہے ہی نہیں، یہ تو کشمیریوں کا معاملہ ہے، اور کشمیریوں کا معاملہ جو ہے جب عالمی کمیونٹی طے کر رہی ہو تو پاکستان انڈیا کہاں سے آ گئے ان کو طے کرنے والے؟ ہم نے اسی فورم سے کئی قراردادیں اور بھی منظور ہوتے ہوئی دیکھی ہیں، اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھا ہے، تو یہ جو 2 رخ ہیں اس ادارے کے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی، ڈارفر کے بارے میں قرارداد منظور ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے، اس سے پہلے ایسٹ تیمور کے حوالے سے قرارداد منظور ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی فوری عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرارداد جو ہے اس کے اوپر آپ کو مستقبل قریب کے اندر یا چند سالوں کے اندر کو عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا اس کو ہم فارغ سمجھیں؟ دیکھیں، ایسٹ تیمور میں عمل درآمد اس لیے ہوا تھا کہ آسٹریلیا نے اپنی فوجیں وہاں پر اتاری تھی، اور فوجوں نے جا کے انڈونیشیا والوں کو کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ڈارفور میں بھی عمل ہوا تھا کہ امریکنز نے انہوں نے فوجیں اتاری تھیں۔ یوگوسلاویا میں جب عمل درآمد ہوا تھا تو یوگوسلاویا میں امریکہ نے باقاعدہ سربیا پہ بمباری کی تھی، باقاعدہ یوگوسلاویا کا ہیڈ کوارٹر تباہ برباد کیا تھا، تب جا کے سربیا پہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ امن کے لیے اقوام متحدہ کا ڈبیٹنگ کلب نہیں، ایک فورس چاہیے۔ کاش مسلم امہ جو ہے آج اکٹھی ہو کے اس کی ایک یونیفائنگ فورس بن چکی ہوتی، جیسے کہ نیٹو کی فورس ہے، مسلمانوں کا ایک نیٹو بن گیا ہوتا، مسلمانوں کا ایک یورپین یونین کی طرح مسلم یونین بن چکی ہوتی، تو آج کم از کم کشمیر کے بارے میں یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اسلامی فورس تو ہے لیکن وہ یمن کے اوپر بمباری کے لیے ہے، وہ موجود ہے، موجود ہے۔ بدقسمتی ہے جو اپنوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا ہے کہ یہ اکٹھے ہو کے کوئی ایسی فورس بنے جو مظلوم مسلمانوں کے کام آ سکے۔ اور یہ صاحب بہت شکریہ، اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔